بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 155 کو پڑھیں گے اور آج کے سبق کا عنوان ہے امام شافعی کا مذہب۔ آج کے سبق میں ہم نہی کا افعال حسیہ اور افعال شرعیہ پر جو نہی وارد ہوتی ہے ان دونوں صورتوں میں نہی سے کیا ثابت ہوتا ہے، قبیح لعینہ ہی ثابت ہوتا ہے یا لغیر ہی ثابت ہوتا ہے، اس حوالے سے امام شافعی کا مذہب پڑھیں گے اور ان کی دو دلیلیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ شروع ہوتی ہے وقال الشافعی فی البابین سے، تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقال الشافعی فی البابین ینصرف الی القسم الاول، امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نہیں دونوں بابوں میں قسم اول کی طرف راجع ہوگی۔ شروعاً فی بیان مذہب الشافعی یعنی ان عنده النہی فی کل من الافعال الحسیۃ والافعال الشرعیۃ ینصرف الی القبح لعینہ۔ مصنف شروع ہو گئے ہیں امام شافعی کے مذہب کے بیان میں، یعنی کہ بے شک ان کے ہاں جو نہی ہے وہ افعال حسیہ سے ہو یا افعال شرعیہ سے ہو وہ قبیح لعینہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ فحرمت الزنا والخمر وحرمت صوم یوم النحر عنده سواء، تو پس زنا اور شراب کا حرام ہونا اور یوم نحر کے روزے کا حرام ہونا امام شافعی کے ہاں یہ ایک ہی بات ہے، برابر ہے۔ قولا بکمال القبح، قول کہتے ہوئے کامل قبیح ہونے کا، حال بمعنی الفاعل، یہ حال ہے فاعل کے معنی میں، ای حال کونہ قائلا بکمال القبح وهو القبح لعینہ، یعنی کہ ان کے اس حال میں قائل ہونے کی وجہ سے، ان کے اس حال میں قائل ہونے کے ساتھ کہ یہ کامل قبیح ہے، وهو القبح لعینہ، اور یہ جو قبیح بھی ہے وہ قبیح لعینہ ہی ہے۔ او مفعول له ای لاجل قوله بکمال القبح، یا پھر یہ مفعول له بن جائے گا، تو مطلب یہ کہ ان کے کامل قبیح ہونے کے قول کے کہنے کی وجہ سے۔ کما قلنا فی الحسن فی الامر، جیسا کہ امر میں ہم نے حسن کے بارے میں کہا، لأن من مذهبنا ان الامر المطلق الخالی عن القرینۃ یقع علی الحسن لعینہ، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں سے یہ ہے کہ بے شک وہ امر مطلق جو خالی عن القرینہ ہو وہ حسن لعینہ ہی پر واقع ہوتا ہے، قولا بکمال الحسن، کامل حسن کا قول کہتے ہوئے۔ فلا یکون صوم یوم العید سببا للثواب عنده، پس امام شافعی کے ہاں عید کے دن کے روزہ یہ ثواب کا سبب نہیں ہوگا۔ ولا البیع الفاسد موجبا للملک بعد القبض، اور نہ ہی بیع فاسد قبضے کے بعد ملکیت کا فائدہ دے گی۔ وانما شبہ الشافعی النہی بالامر، برر امام شافعی نے نہی کو امر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لأن النہی فی اقتداء القبح حقیقت کالامر فی اقتداء الحسن، اس لیے کہ نہی قبیح کے تقاضے میں وہ حقیقت ہے جیسے کہ امر حسن کے تقاضے میں حقیقت ہے۔ فینبغی ان یکون علی سواء، مناسب یہ ہے کہ پھر دونوں برابر ہی ہوں۔ وَلِأَنَّ الْمَنْهِيَ عَنْهُ مَعْصِيَةٌ، اور اس لیے بھی کہ جو منہی عنہ ہے وہ نافرمانی ہے۔ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّضَادُ، تو پس وہ مشروع تو نہیں ہوگا اس لیے کہ نافرمانی کے اور مشروعیت کے درمیان تضاد ہے۔ عطف علی قوله قولا بکمال القبح لا علی قوله لأن النہی فی اقتداء القبح حقیقت کما یوہمہ الظاہر۔ فرماتے ہیں کہ یہ مصنف کا جو قول ہے لأن منہی عنہ سے، یہ عطف ہے ماتن کے قول قولا بکمال القبح پر، یہ لأن النہی فی اقتداء القبح حقیقت، اس پر یہ عطف نہیں ہے، یہ کل امر فی اقتداء الحسن جو ہے جیسا کہ ظاہر یہی گمان کرتا ہے۔ تو وہو دلیل ثان للشافعی باعتبار ترتب احکامہ و آثارہ، کہتے ہیں امام شافعی کی دوسری دلیل ہے احکام اور اس کے آثار کے ترتب کے اعتبار سے۔ کما ان الاول دلیل باعتبار تقدم مقتداہ و شرطہ، جیسا کہ پہلا جو تھا وہ دلیل تھا اس کے تقاضے اور شرط کی تقدم کے اعتبار سے۔ والفرق بین المسلکین،
بین، اور دونوں مسلکوں کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہے. وقد عرفت جوابهما فيما تقدم في ضمن تقریراتنا، اور اس کے جو ان دونوں کے جوابات بھی آپ ماقبل جو ہماری تقریرات ہوئی ان میں پہچان چکے ہیں. جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا. اب آئیے اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ نہیں افعال حسیہ پر وارد ہو یا افعال شرعیہ پر وارد ہو، دونوں صورتوں میں نہیں سے قبیح لعینہ ہی ثابت ہوگا. امام شافعی کے نزدیک زنا اور شرب خمر کی حرمت اور صوم یوم نحر کی حرمت برابر ہے. حالانکہ زنا اور شرب خمر افعال حسیہ میں سے اور یوم نحر کا جو روزہ ہے یہ افعال شرعیہ میں سے ہے. پس امام شافعی کے نزدیک مذکورہ افعال نہ اصلاً مشروع ہوں گے نہ وصفاً مشروع ہوں گے بلکہ باطل ہوں گے. حضرت امام شافعی کی اس پر دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نہیں مطلق جو قرینہ سے خالی ہو وہ قبیح کامل کی طرف راجع ہوگی، اور قبیح کامل قبیح لعین ہی ہوتا ہے، لہذا نہیں قبیح لعین ہی پر محمول ہوگی، خواہ افعال حسیہ پر وارد ہو یا خواہ افعال شرعیہ پر وارد ہو. اور یہ ایسا جیسا کہ ہم حنفیوں نے امر کے بیان میں حسن سے متعلق کہا، یعنی ہم احناف کا مذہب یہ ہے کہ امر مطلق ہے جو قرینہ سے خالی ہو وہ کمال حسن کی طرف راجع ہوگا، اور کمال حسن لعین ہی ہوتا ہے، لہذا امر مطلق حسن لعین ہی پر محمول ہوگا. تو پس جس طرح ہمارے نزدیک امر مطلق کمال حسن کے قائل ہونے کی وجہ سے حسن لعین ہی پر محمول ہوتا ہے، اسی طرح امام شافعی کے نزدیک نہیں مطلق کمال قبح کے قائل ہونے کی وجہ سے قبیح لعین ہی پر محمول ہوگی. وہ امام شافعی نے منہی عنہ کے قبیح کو مامور بھی کے حسن پر قیاس کیا ہے. بہرحال جب امام شافعی کے نزدیک افعال شرعیہ پر وارد شدہ نہیں بھی قبیح لعین ہی پر محمول ہوتی ہے تو ان کے نزدیک یوم عید کا روزہ چونکہ قبیح لعین ہی ہے، یعنی نہ اصلاً مشروع ہے نہ وصفاً مشروع ہے، تو اس لیے یہ روزہ ان کے نزدیک ثواب کا سبب نہیں ہوگا، اور بے فاسد بھی ان کے نزدیک قبیح لعین ہی ہونے کی وجہ سے مشتری کے قبضہ کرنے کے باوجود مفید ملک نہیں ہوگی. شارح نے ترکیب نحوی بیان کرتے فرمایا کہ قولاً یہ حال ہے فاعل کے معنی میں، اور یا فاعل امام شافعی ہیں یعنی اس حال میں کہ امام شافعی کمال قبح کے قائل ہیں، یا مفعول لہو کے معنی میں یعنی اس وجہ سے کہ امام شافعی کمال قبح کے قائل ہیں، یعنی کمال قبح کے قائل ہونے کی وجہ سے امام شافعی نہیں کو قبیح لعین ہی پر محمول کرتے ہیں. حضرت امام شافعی نے نہیں کو امر کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ نہیں قبح کا تقاضا کرنے میں اسی طرح حقیقت ہے جیسا کہ امر حسن کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے، لہذا یہی مناسب ہے کہ نہیں اور امر دونوں برابر ہوں، یعنی جس طرح مطلق امر حسن لعین ہی پر محمول ہوتا ہے اسی طرح مطلق نہیں بھی قبیح لعین ہی پر محمول ہوگی. حضرت امام شافعی کی دوسری دلیل یہ ہے کہ فعل منہی عنہ معصیت ہوتا ہے، اور جو فعل معصیت ہوگا وہ مشروع تو نہیں ہو سکتا، بس فعل منہی عنہ مشروع نہیں ہوگا کیونکہ مشروع اور منہی عنہ کے درمیان تضاد ہے اور دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. بہرحال جب فعل منہی عنہ غیر مشروع اور حرام ہے تو اس میں جو قبح ہوگا وہ قبیح لعین ہی ضرور ہوگا، خواہ وہ فعل حسیہ میں سے ہو یا افعال شرعیہ میں سے ہو. اب شارح فرماتے ہیں کہ یہ عبارت والے ان المنہی عنہ ماتن کے قول قولا بکمال القبح پر معطوف ہے، نہ کہ ان کے قول لان النہی فی اقتضاء القبح حقیقت پر، جیسا کہ قرب کی وجہ سے بظاہر اسی کا وہم ہوتا ہے. تو حاصل یہ کہ امام شافعی کی پہلی دلیل قولا بکمال القبح کے ذریعے بیان کی گئی، اور دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْمَنْهِيَ عَنْهُ مَعْصِيَةٌ سے بیان کی گئی، اور لأن النہی فی اقتضاء القبح حقیقت میں نہی کو امر کے ساتھ تشبیہ دے کر ان کے درمیان وجہ تشبیہ کا بیان ہے. شارح فرماتے ہیں کہ امام شافعی کی دوسری دلیل نہی کے احکام و آثار کے نہی پر مرتب ہونے کے اعتبار سے ہے، یعنی دوسری دلیل اس اعتبار سے ہے کہ نہی کے احکام و آثار یعنی فعل منہی عنہ کا معصیت اور غیر مشروع ہونا نہی پر مرتب ہے، اور احکام و آثار مؤخر ہوتے ہیں، لہذا دوسری دلیل اس چیز کے اعتبار سے ہے جو نہی سے مؤخر ہے. اور امام شافعی کی پہلی دلیل نہی کے مقتضا اور شرط کے اعتبار سے ہے، اور نہی کا مقتضا اور شرط یہ کہ قبح ہے کبھی ہے، اور کسی چیز کا مقتضا اور شرط اس چیز پر مقدم ہوتا ہے،
لہذا پہلی دلیل ایسی چیز کے اعتبار سے ہے جو نہیں پر مقدم ہے۔ اب صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ احناف و شوافی کے مذاہب کے درمیان فرق ظاہر ہے، اور امام شافعی کی دونوں دلیلوں کا جواب ہماری سابقہ تقریروں کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ چنانچہ پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ امام شافعی کا کمال قبح کا قائل ہونا ناممکن ہے، کیونکہ کمال قبح یعنی قبیل عین ہی کے قائل ہونے کی صورت میں نہیں نفی ہو جائے گی، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اور دلیل ثانی کا جواب یہ ہے کہ فعل منہی عنہ کا اصلاً اور وصفاً دونوں طرح معصیت ہونا یہ تسلیم نہیں ہے، بلکہ فعل منہی عنہ وصفاً معصیت ہوتا ہے، اصلاً مشروع ہوتا ہے، لہذا حیثیتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی تضاد نہیں ہے۔ جیسا کہ آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ سفر مت کر بلکہ میرا کرتا سی، اب لیکن اس نے کرتا بھی سی دیا اور سفر بھی کر لیا، تو یہ غلام مطیع بھی ہوگا اور عاصی بھی ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی، جو آپ نے سماعت کی، اچھے انداز سے اس کو یاد کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ آج کے سبق کی امام شافعی کی جو دلائل ہیں وہ کس چیز پر ہیں، اس کا تعلق بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام شافعی کی دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے اس کا رد بھی تحریر کریں اور کسی مثال سے بھی ثابت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔